تو یہ بتائیں میں نے کیا لکھا ہے؟ اب بتائیں کیا لکھا ہے؟ لو چل رہی ہے. اب بتائیں کیا لکھا ہے؟ چراغ کی لو. یہ کتاب لو. یہ لکی ایرانی سرکس والے کرتب آپ کیسے دکھاتے ہیں؟ لفظ تو ایک ہی ہے. کبھی آپ اس کو لو پڑھ دیتے ہیں, کبھی لو پڑھ دیتے ہیں, کبھی لو پڑھ دیتے ہیں. یہ کرتب اصل میں آپ کا حافظہ بتاتا ہے. آپ کا حافظہ بتاتا ہے کہ یہ جو لفظ ہے اہل زبان اس کو مختلف طریقوں سے بولتے ہیں اور کس کنٹیکسٹ میں کس طرح بولتے ہیں یہ بھی آپ کو حافظہ بتاتا ہے. اور جس کنٹیکسٹ میں جب یہ لفظ آتا ہے تو آپ کا حافظہ کھٹ سے بتا دیتا ہے کہ اس کو یہاں پر یوں پڑھنا ہے. دوسری مثال, یہ کیا لکھا ہے میں نے؟ سرکل. کمال ہے, آپ نے بالکل صحیح پڑھ دیا. نہ آپ نے اس کو کرسل پڑھا ہے, نہ سرسل پڑھا ہے, نہ کرکل پڑھا ہے. انگریزی پڑھے ہو, کرامات کرو. یہ کرامات کہاں سے ہیں؟ حافظہ. آپ کے حافظے نے بتایا ہے کہ اہل زبان اس لفظ میں پہلے سی پر سین کی آواز نکالتے ہیں اور دوسرے سی پر کاف کی آواز نکالتے ہیں. کیا پتہ لگا کہ اصل اعتبار جو ہے وہ حافظے کا ہے, کتابت کا نہیں ہے. اور اگر حافظہ نہ ہو تو پھر کتابت بھی کام نہیں دیتی. میرے ایک دوست تھے, دکان تھی ان کی اور بیچ راستے میں تھی. ان دنوں میں کالج میں پڑھاتا تھا, تو کالج سے واپسی میں وہ زبردستی مجھے پکڑ کے اپنی دکان پہ بٹھا لیتے تھے. لسی کا ایک گلاس پلاتے تھے اور اپنے اشعار مجھے سناتے تھے. اب گلاس ہاتھ میں ہوتا تھا, مجبوراً داد بھی دینی پڑتی تھی. لیکن بڑی جلدی مجھے اندازہ ہو گیا کہ موصوف کی اردو بھی ایسی واجبی ہے. غالباً پرائمری پاس ہوں گے یا زیادہ زیادہ 7ویں 8ویں جماعت پاس ہوں گے, اس سے زیادہ کی تعلیم ان کی نہیں لگتی تھی. اور یہ بھی مجھے معلوم ہو گیا کہ اردو شعر و ادب کا مطالعہ ان کا صفر ہے, پھر بھی شاعری کرتے تھے. تو میں نے پھر ترکیب یہ سوچی, میں نے کہا کہ استاد بات یہ ہے کہ تھوڑی بہت تک بندی میں بھی کر لیتا ہوں, آپ کو میں استاد بناتا ہوں, آپ میرے اشعار کی تصحیح کر دیا. اس کا نقد فائدہ یہ ہوا کہ وہ ان کے اشعار سننے سے میری جان چھوٹ گئی. میرے شعروں کی اصلاح وہ بڑے ذوق شوق سے کرتے تھے. لسی کا گلاس محفوظ رہا, وہ کہیں نہیں گیا. تو میں کرتا یہ تھا, تو بندی والا میں نے نہیں کی تھی, میں کرتا یہ تھا کہ اساتذہ کی غزلیں لے جاتا تھا. کبھی داغ کی لے گیا, کبھی شکیل بدایون کی لے گیا. وہ اس کی بڑے شوق سے اصلاح کرتے تھے. ایک مرتبہ میں قتیل شفائی کی غزل لے گیا. پہلے ہی شعر پڑھ کے انہوں نے بڑا برا سا منہ بنایا. کہیں یہ کیا تم نے لکھ دیا ہے؟ حسن کو چاند, جوانی کو کنول کہتے ہیں. یہ کنول کیا چیز ہوتی ہے؟ اب نوٹ کریں یہاں مسئلہ کیا تھا. انہوں نے کمل کا لفظ پڑھنا تو خیر دور کی بات ہے,
सुना भी नहीं था, हाफजे में ये लफ्ज नहीं था। नतीजा ये हुआ कि वो किताबत उनको काम नहीं आई। अब ये बात क्लियर होगी कि असल एतबार किस चीज का है, किताबत का कि हाफजे का? हाफजे का। असल एतबार जो है वो हाफजे का है, किताबत हाफजे की सपोर्ट के लिए है। अगर हाफजा ना हो तो किताबत काम नहीं देगी। और ये भी नोट कर लें कि महफूज करने का काम जो है वो हाफजा करता है, किताबत नहीं करती। अब बताएं, बिल फर्ज मुहाल, रिपीट कर रहा हूं, बिल फर्ज मुहाल, अगर अहादीस 250 साल के बाद लिखी गई तो कौन सी कयामत आ गई? अगर असल एतबार हाफजे का है, किताबत का नहीं है, तो चाहे वो 250 साल के बाद लिखी गई या नहीं लिखी गई, सो व्हाट? इसलिए ये बात जहन से निकाल लें। हमको असल में उल्टी यासीन पढ़ा दी है, बड़ी फनकारी से पढ़ी है, हमने बड़े चाव से पढ़ा है कि असल एतबार जो है वो किताबत का है, हाफजा रिलायबल नहीं है। नो, गलत बात है। असल एतबार हाफजे का है, किताबत रिलायबल नहीं है। अभी आपने देख लिया ना। और वो भी आपने सुन लिया कि कमल को कनोल कहते हैं। किताबत रिलायबल नहीं है, असल रिलायबल चीज जो है वो हाफजा है। एक और जहर की शुगर कोटेड गोली है जो हमने बड़े सट से अंदर कर लिया, और वो ये कि हमको ये बताया गया कि कुरान मजीद हिफ्ज करना मौजज़ा है, और हम ईमान ले आए। बिल्कुल गलत बात है, कोई मौजज़ा नहीं। ये इंसानी जहन के प्रोसेस की कैपेसिटी की बात है। और इंसानी जहन का जो प्रोसेस है हिफ्ज करने के मुताल्लिक, इसकी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन हो चुकी है। और उस साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन की मौजूदगी में हम ये कहते हैं कि कुरान मजीद हिफ्ज करना मौजज़ा है। उस साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन में हम नहीं जाते। लेकिन एक बात नोट कर लें कि वो जो मेंटल प्रोसेस है हिफ्ज करने का, उसकी थ्योरी साहबा कराम नहीं जानते थे, लेकिन प्रैक्टिकल वो हमसे अच्छा करते थे। सबूत मैं दे देता हूं आपको प्रोसेस में गए बगैर। इस्लाम के शुरू होने से पहले अरब में क्या रवाज था? हज के मौके पर मीना के मैदान में क्या होता था? मेले ठेलों में क्या होता था? दास्तान गो होते थे जिन्होंने हजारों सफ़ों की दास्तानें हिफ्ज की हुई होती थी। आजकल की जबान में यूं कह लें कि हजारों सफात के नॉवेल हिफ्ज किए होते थे। रात से वो दास्तान सुनाना शुरू करते थे और सुबह तक सुनाते रहते थे, और लोग सर धुनते रहते थे। शोराए कराम बैठते थे गद्दी लगा के, उनके आसपास उनके शागिर्द होते थे जिन्होंने उन शायर का पूरा दीवान हिफ्ज किया हुआ होता था, और वो शेर सुनाते थे। और जब फरमाइश होती थी कि उस्ताद यानी शायर साहब का फलां गजल सुना दो या फलां नज़म सुना दो, तो खट सुना देते थे।
اگر داستانیں حفظ کرنا اور شاعری کے پورے پورے دیوان حفظ کرنا معجزہ نہیں تھا تو قرآن مجید حفظ کرنا کیسے معجزہ ہو گیا؟ آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید کے حفظ میں ایک بڑی کڑی شرط ہے کہ کوئی لفظ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، کوئی زبر زیر پیش بھی اوپر نیچے نہیں ہو سکتی، جبکہ داستان کے حفظ میں یہ رعایت ہے کہ اگر کوئی لفظ آگے پیچھے ہو جائے یا کچھ پورشن چھوٹ جائے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، بات درست ہے۔ لیکن قرآن مجید کے حفظ کی جو شرط ہے وہ اشعار کے دیوان کے حفظ میں موجود ہے، اس لیے کہ اشعار میں بھی یہی پرابلم ہے کہ کوئی لفظ اگر چینج ہو جائے یا تھوڑا سا کوئی مس ہو جائے تو شعر کا سارا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے، شعر کا وزن خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے اشعار کے حفظ میں تو وہ شرط موجود ہے جو قرآن مجید کے حفظ میں موجود ہے۔ ہمیں قرآن مجید حفظ کرنا معجزہ کیوں لگتا ہے؟ اس کو یوں سمجھ لیں کہ آج سے تھوڑے عرصے پہلے تک، میرے خیال میں 30-40 سال پہلے کی بات ہے، کہ چھوٹے چھوٹے بچے، تیسری چوتھی جماعت کے بچے، ان کو 19 تک کا پہاڑا پورا ازبر یاد ہوتا تھا۔ اور آپ ان سے پوچھیں کہ 19 اٹھے کتنے ہوتے ہیں تو وہ یوں نہیں کرتے تھے کہ 19 سے کم ہے 19 اور 19 گنا 2، پھر 8 پر پہنچ کے بتایا کہ 19 اٹھے کتنے ہوتے تھے، ڈائریکٹ بتاتے تھے 19 اٹھے 152۔ اب کیلکولیٹر ایجاد ہو گیا، پہاڑے یاد کرنے کی اب ضرورت نہیں، چنانچہ بچے پہاڑے یاد نہیں کرتے۔ 2-4 نسلیں گزرنے کے بعد جب لوگوں کو یہ بتایا جائے گا کہ بھئی پرانے زمانے میں چھوٹے چھوٹے بچے یہ پہاڑے یاد ہوتے تھے ان کو زبانی، تو وہ یقین نہیں کریں گے۔ بالکل یہی صورتحال یہ اس وقت ہے کہ ہمیں یقین نہیں آتا کہ پوری پوری ناولیں اور دیوان حفظ ہوں، اس لیے ہم قرآن مجید کے حفظ کو معجزہ سمجھتے ہیں۔ یہ بات نہیں ہے، حفظ جو ہے اس کے اندر اللہ نے یہ کیپیسٹی رکھی ہے، البتہ اس کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ وہ شرائط یوں سمجھ لیں کہ گھاس کا ایک لان ہے، اس پہ سے اگر میں گزروں تو قدم کے کچھ نشان گھاس پہ بنتے ہیں لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ مٹ جاتے ہیں۔ اگر میں گزرتا رہوں تو نشان پختہ ہوتے ہیں، اور زیادہ لوگوں کی آمد جامد ہو جائے تو پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گھاس ختم ہو جاتی ہے، باقاعدہ پگڈنڈی بن جاتی ہے۔ اور باقاعدہ پگڈنڈی بننے کے بعد وہ گھاس کے خطے کا مالک کہیں کینیڈا گیا ہوا تھا، وہ واپس آ گیا، اس نے کہا کہ لوگوں نے راستہ بنا لیا ہے، میری گھاس خراب ہو رہی ہے، اس نے بند کر دیا، آنا جانا بند ہو گیا، پگڈنڈی ختم ہو جائے گی، پھر گھاس ہو گئی۔ ایگزیکٹلی یہی کیفیت انسانی حافظے کی ہے۔ تو اس لیے حافظہ نہ تو معجزہ ہے، نہ یہ انریلائبل ہے، یہ انسانی کیپیسٹی کی بات ہے، اور یہی ریلائبل ہے۔ حافظے کو آپ کنڈم کرنا چھوڑ دیں، جب تک آپ حافظے کو کنڈم کرنا نہیں چھوڑیں گے حدیث کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، سیدھی بات۔